الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ میرے انتہائی قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے، درخواست ہے کہ رب تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. قرآن مقدس ایک ایسی لارائب، بے عیب اور منزل من اللہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور پھر جس پہ نازل ہوئی پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تواسین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب حضرات درود شریف پڑھ. کتاب بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ. قرآن مقدس وہ بے عیب اور لارائب کتاب ہے جو انقلابی اور پرامن کتاب جتنی بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، کسی بھی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی گئی حفاظت کی. یہ وہ منزل من اللہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود مالک کائنات نے اٹھا دی، جس کا تحفظ خود مالک کائنات کرتے ہیں. اس کائنات کی عظیم ترین ہستی پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کتاب کو لوگ برا کیوں سمجھتے ہیں. وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس کتاب کی ہدایت سے محروم ہیں، جو اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی بزدلی کا مظاہرہ کرتے.
مسلمانوں کی خوشی کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، اس لعین اور ملعون نے، بدبخت انسان نے قرآن کی توہین کی، قرآن کو جلایا گیا، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن کتاب، وہ کتاب قرآن کی ہے جو سب سے زیادہ مضبوط اور سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں، رب تعالیٰ نے ان کتابوں کے بارے میں یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہدی للتی ہی اقوم، سب سے مضبوط راستہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے۔ المیہ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے دین کے ساتھ مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، مقدس جو ان کی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نازل فرمائے ہیں، انہیں مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر کتابیں عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، ان کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہر طرف دیکھیں، کبھی قرآن مقدس کی توہین کی جاتی ہے، کبھی نبی مہربان، رحمت نبی، پیارے پیغمبر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے، مغرب تو سب سے علم بردار یہ ہے، ویسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے پرامن لوگ ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان انتہا پسند ہے، مسلمان جو ہے لڑائی کرنے والا ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ نہیں، جتنی بھی اللہ رب العزت نے ہمارے سب سے عظیم لیڈر، ہمارے قائد، پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی۔ دو چیزوں کی یہ کیوں گستاخی کرتے ہیں؟ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، کبھی قرآن مقدس کو جلایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بزدلی ہے، اس کو بہادری نہیں کہا جاتا، اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ پھر مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان انتہا پسند ہے، مسلمان جذباتی ہے۔ جب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے گا، قرآن کی توہین کی جائے گی، نبی مہربان کی شان میں گستاخی کی جائے گی، تو کیا مسلمان پھر انہیں پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ مسلمان ہتھیار نہیں اٹھائے گا تو کیا اٹھائے گا؟ یہ ہماری کم بختی ہے۔ ہم ابتدا سے دیکھیں، آغاز سے دیکھیں، ہمارا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کو کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ پھر ہم افسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کس آبیاری پہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ویسٹ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ننگی فحاشی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بے حیائی والی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے قاری صاحب جذبات میں آ کر یہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سکولوں کے بچوں کا لباس تو دیکھیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خاتون جنت تھی جنہیں جنت دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کے اندر یہ جائیں گے، عورتوں کی سردار ہوں گی۔ جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو کہتے ہیں رات کے جنازے میں میرا جنازہ لے کر جانا، دن کو نہ لے کے جانا، کہیں غیر محرم کی طرف میری نظر نہ پڑے۔ آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں، کچھے پہن کے جاتے ہیں، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا، ان کی عادت ابھی سے چھڑائی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی ماننے والے ہیں، غیرت مند مسلمان ہیں۔
یہ کہاں ہوتی ہے ہماری غیرت؟ جب مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم آبیاری اور ان کی تربیت بے حیائی کے اوپر مبنی ہو، فحاشی کے اوپر مبنی ہو، تعلیمی نظام ہی ٹھیک نہ ہو، تو پھر کیسے وہ محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، صلاح الدین ایوبی کیسے پیدا ہوں گے؟ مسلمان کی چیخ سنتا تو تڑپ جاتا تھا۔ وہ بھی مسلمان عورت کسی کافر کی شکنجے میں ہوتی تھی، اس نے آواز دی، کہاں ہے محمد بن قاسم، کہاں ہے صلاح الدین ایوب؟ آج میں کافروں کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہوں اور کافر مجھے یہ طعنہ دے رہے ہیں، کہاں ہے آپ کا دین، کہاں ہے آپ کا اسلام، کہاں ہے آپ کا قرآن؟ اور محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی وہاں سے اٹھتے ہیں اور یہ تحیہ کرتے ہیں، میرے اوپر کھانا بھی حرام ہے، میرا پینا بھی حرام ہے، جب تک یہ عورت مسلمان آزاد نہیں ہوگی۔ غیرت تو یہ ہوتی تھی، جذبہ اسلام کا تو یہ ہوتا تھا، مسلمان حکمرانوں کی غیرت تو یہ ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کی غیرت دیکھیے آپ نے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی غیرت کا اندازہ تو لگائیں کیسی ان کی وہ غیرت جاگتی ہے، کیسے غیرت جاگتی ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان کھڑا ہو جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، بھی ہم احتجاج کر رہے ہیں، دھوپ پہ کبھی 5 منٹ کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے، کبھی فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، مذمت کرتے ہیں۔ کبھی فلسطین آزاد ہوا ہے؟ 75 سال ہو گئے کشمیر آزاد ہوا ہے؟ یہ کیسی مذمت ہے، یہ کیسی بیان بازی ہے، یہ کیسی سیاست ہے؟ ایسی سیاست پہ تو لعنت ہونی چاہیے۔ جہاں قرآن کی توہین کی جا رہی ہو، نبی مہربان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، وہاں مسلمانوں کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ دیکھیں مسلمانوں کو، مسلمان حکمران اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو کیسے بے وقوف بناتے ہیں۔ یہ تو مسجد کے ملا اٹھتا ہے، مدرسے کا ملا اٹھتا ہے، چٹائی پر سونے والا اٹھتا ہے، قوم کو بیدار کرتا ہے۔ جنہوں نے لستیں اٹھائی ہوئی ہیں، جنہوں نے عیش عشرت کی زندگی گزاری، ان کو دین کی غیرت کی کیا توقع ہے؟ سوشل میڈیا کا دورہ سب واقف ہے، اب وہ چیزیں چلی گئی ہیں جو قوم کو بے وقوف بنایا جاتا تھا۔ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، ثانیہ ہوتے ہیں، پوری قوم، پوری میڈیا پہ وہ چلتا ہے، پوری میڈیا پہ پٹیاں چلتی ہیں، قوم رو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فوجی تنصیبات پر حملہ ہو گیا، اداروں پر حملہ ہو گیا، ججوں کی توہین ہو گئی ہے، جرنیلوں کی توہین ہو گئی ہے، جو ان کی لاشیں تھیں ان کی توہین ہو گئی ہے۔ ہم ان کی توہین کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، یار ایسا نہیں ہونا چاہیے ملک میں۔ لیکن نبی کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ قرآن کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اسلام کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ دین کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ ان مجرموں کے لیے تو عدالتیں بن جاتی ہیں، ان مجرموں کے لیے تو قانون بن جاتے ہیں، ان مجرموں کے لیے تو قانون حرکت میں آ جاتے ہیں اور دھمکیاں مل جاتی ہیں۔ قرآن کو جلایا جا رہا اور نبی کی توہین کی جا رہی ہے، صرف مذمت کافی ہوتی ہے، صرف قراردادیں منظور کرنا کافی ہو جاتی ہے؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ مسلم سربراہ اگر کھڑا ہو جائے غیرت کے ساتھ، یہ للکارے، دنیا کفر کو یہ بات واضح کر دے کہ مسلمان قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان نبی مہربان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اپنی جان اپنا من تن لٹا سکتا ہے لیکن قرآن کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہونی چاہیے دھمکی۔ اگر مسلم حکمران سب مل جائیں، متفق ہو جائیں اس بات پر، دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیں، یہ بات سمجھا دیں، اے دنیا کے دیندار کے منکر دین والوں، اٹھو جاگو۔ کب تک ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے گا؟ کب تک اس یتیم کتاب کو یتیم ہم نے کر دیا؟ اپنی اولادوں کو تو انگلش کی کتابیں پڑھائی ہیں، ترجمہ پڑھایا، ساری زبانیں انہیں آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، لیکن لاوارث کتاب ہے تو یہ قرآن ہے۔ مسلمانوں نے اس کتاب کو لاوارث کر دیا ہے، مسلمانوں نے اس کتاب کو یتیم سمجھ لیا ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر اس کتاب کی عظمت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو لوگ کیسے عزت کریں گے؟
بچے کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں اور کتنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا ایک دن سکول نہ جائے تو کتنی تربیت ہو رہی تھی اور کتنی سمجھا رہے ہوتے ہیں. بیٹا آپ سکول کیوں نہیں گئے, آپ سکول کیوں نہیں گئے, آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے. کبھی اس کا بھی پوچھا ہے؟ قرآن کا بھی کبھی پوچھا ہے بیٹا قرآن کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. شام کو یہ ماں باپ بچوں کو سلاتے ہیں, یہ بات کہہ دیتے ہیں بیٹا جلدی سو جائیں صبح سکول جانا ہے. کبھی ماں نے یہ کہا ہے, باپ نے یہ کہا ہے بیٹا جلدی سو جائیں قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرنی ہے, رات کو آپ نے اٹھنا بھی ہے, تہجد بھی پڑھنی ہے. کبھی کہا ہے ہمارا؟ جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت نہیں ہے, عزت نہیں ہے, تو لوگ کیسی عزت کریں گے؟ پھر ہم چاہتے بھی جنت ہے کہ ہمیں بس مفت کی جنت مل جائے, میسج کسی کو بھیج دیں, یہ پڑھ لیں, وہ کر لیں, سٹیٹس اچھے اچھے دیکھ لیں, یہ جنت ہے. یہ جنت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ دنیا کا دھوکہ ہے. جب تک ہمارے اس دلوں کے اندر قرآن کی عظمت نہیں آئے گی, نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت نہیں بیٹھے گی, ان کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا. جب ہم مسلمان خود غیرت کا ثبوت نہیں دیں گے, جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت اور عزت اور سیرت نہیں بیٹھے گی, اس وقت تک ہم دنیا کفر کو صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچا سکتے. ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن ہے نہیں, ہمارے نصاب تعلیم میں نبی مہربان کی حدیث سرے سے ہے نہیں, تو دنیا کفر کو کیا پیغام دیں گے کہ ہم قرآن کی عزت کرنے والے ہیں, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر عشق رکھنے والے ہیں. یہ تو دنیا خود ہمیں جانتی ہے کیسے لوگ ہیں, دنیا ہمیں جانتی ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. یہ ان کو تو پتہ ہے یہ نام کے مسلمان ہیں, یہ دین کا نام استعمال کرنے والے ہیں, اندر اسلام نہیں ہے, دین اندر نہیں ہے ان کے اندر. بدبخت ہے وہ مسلمان اور ملا اور پیر جو عوام الناس کو اختلافی مسائل پہ اڑاتا ہے. کبھی مناظر رفع یدین پہ مناظرہ ہو رہا ہے, یہ دین کی خدمت ہے. کبھی فاتحہ خلف الامام پر مناظرہ ہو رہا ہے, یہ دین کی خدمت ہے. اگر ہم قرآن کی عزت کو سمجھیں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں, قرآن تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا قرآن مقدس نے فرمایا یریدون ان یطفئوا, کافر چاہتا ہے لیطفئوا نور اللہ, اللہ کے نور کو بجھانے کی. کافر کی یہ کوشش ہے, یہ سازش ہے کہ قرآن کے نور کو بجھایا جائے, قرآن کے نور کو ختم کر دیا جائے. تو مالک کائنات نے فرمایا واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ اپنے قرآن کی تکمیل کو پورا کر کے رہے گا, دنیا کفر تک قرآن کی تعلیم کو عام کر کے رہے گا. فرمایا ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. مسلمان آج شرماتا ہے, اپنا لباس پہن کر بھی غیر اغیار کے سامنے جاتا تو شرماتا ہے, کیا کہیں گے کیسا لباس ہے. کیسی غلامی ہے مسلمان کی. اغیار کے سامنے پینٹ شرٹ پہن کے جائے, ٹائی پہن کے جائے تو پھر خوش ہوتا ہے کہ میں اب زندہ ضمیر ہوں, حالانکہ مردہ ضمیر ہے, غلام ہے, غلام. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے اپنے نور کو بجھانا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر غالب کرنا ہے. فرمایا ولو کرہ الکافرون, اگرچہ اس نور کے مقابلے میں کافر اس کو ناپسند کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, اللہ نے جو رسول بھیجا ہے, اللہ نے جو دین بھیجا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ رسول اور دین کا آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے جو دین دنیا کے اندر بھیجا, رسول مبعوث فرمایا, یہ پورے ادیان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے. اسلام تو غلبہ چاہتا ہے, مسلمان مغلوب ہو گئے, مسلمان کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے, مسلمان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, مسلمان حکمران ختم ہو چکے ہیں.
فرمایا دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، یہ دین چاہتا ہی یہی ہے کہ پورے ادیان باطلہ پر غلبہ حاصل ہو۔ فرمایا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں لیکن دین اسلام غالب ہو کر ہی رہتا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، جب تک ہم اس کتاب کو سینے سے نہیں لگائیں گے، اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے، اس کے مطابق لین دین نہیں کریں گے، اپنے معاملات اس قرآن کے مطابق نہیں رکھیں گے، اس وقت تک یہ درندے کفار ہماری عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے رہیں گے، ہمارے دین اسلام کا مذاق بھی اڑاتے رہیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں توہین بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ جب تک ہمارے دل کے اندر قرآن کی عظمت نہیں آئے گی، لوگوں کے دلوں میں کیسے عظمت بٹھائیں گے؟ آج سے یہ تہیہ کر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، انہیں سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، ترجمہ پڑھائیں گے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر یہ قرآن کی عظمت بیٹھے گی، قرآن کی عزت بیٹھے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دل میں بیٹھے گی، پھر ہم پوری دنیا پر راج کریں گے۔ تو ہماری بنیادی وجہ یہی ہے کمزور ہونے کی۔ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتا، صرف مذمت کر دیتا ہے کہ مذمت کرتے ہیں، دل بہت بڑا پریشان ہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ صرف ایک ایٹمی طاقت ملک بھی اگر یہ جذبہ غیرت دکھا دے، یقین مانے کہ اس دھمکی دے دے کفار کو کہ اگر آج کے بعد قرآن کی توہین کی، نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، کسی کی جرت نہیں ہوگی قرآن پاک کی توہین کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے۔ مسلمان کا ایمان جاگتا ہے، مسلمان کی غیرت سے کفار ڈرتا ہے۔ کفار کو تو پتہ لگ چکا ہے کہ مسلمان دل کا مردہ ہو چکا ہے، نام کا مسلمان ہو چکا ہے، ان کے تعلیمی نظام ہمارے نظام چل رہے ہیں اور ان کا کلچر ہمارا کلچر چل رہا ہے، یہ کیسے ہمیں دھمکی دے گا، یہ کیسے ہمیں ڈرائے گا؟ اللہ نے قرآن تو بھیجا ہی اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ دین غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، غالب کرنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا اگرچہ نہ پسند ہی مسلمان کافر کیوں نہ کرے، لیکن آج بدقسمتی سے مسلمان نہ پسند کرتے۔ قرآن اس کے سامنے بیان کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی بات کی جائے، مسلمان کہتے ہیں انتہا پسند ہے، مسلمان کہتے ہیں دہشت گرد ہے، یہ تعلیم دہشت گردی ہے۔ پارلیمنٹ کی اگر بات کی جائے کہ قرآن کا نظام ہونا چاہیے، عدالتوں کے اندر بات کی جائے تو قرآن کا نظام ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں انتہا پسندی۔ مسلمان کہتے ہیں انتہا پسندی، مسلمان کہتے ہیں مغرب کو کیا منہ دکھائیں گے، مسلمان کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے نظام تعلیم کے اندر قرآن کی تعلیم آ گئی ہے۔ یعنی مسلمان اب یہ چاہتے ہیں ہم جیسے ہم غلام بنے ہوئے ہیں امریکہ کے اور غیر مسلمین کے، ہم ایسی غلامی کے اندر زندگی گزاریں، یہ ہماری عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عزت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی روشنی کو پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عشق کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔